ایک عورت کا بچہ پانی میں ڈوب کے مر گیا. ہوتا نا بچے اکثر تالابوں میں جاتے, دریاؤں میں جاتے تیرنے کے لیے. وہ عورت کا بچہ بھی گیا تیرنے, ڈوب گیا, مر گیا. ماں کو خبر ملی تیرا بچہ تالاب میں گیا, تیرا, ڈوب کے مر گیا. تو ماں تالاب کو نہیں بھاگی, عاشق تھی, ہائے 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 ہائے, دیوانی تھی میرے غوث پاک کی, میرے غوث پاک کے پاس بھاگی, میرے غوث پاک کے پاس بھاگی. سرکار غوث پاک سے کہنے لگی, سرکار مجھے ابھی ابھی اطلاع ملی میرا بچہ پانی میں ڈوب کے مر گیا. آپ عبد القادر ہیں, آپ سردار اولیاء ہیں, آپ کی زبان میں تاثیر ہے, اور آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. میرے غوث, میرے عبد القادر, آپ ذرا کہہ دو تاکہ میرا بچہ زندہ تو ہو جائے. غوث پاک سے بڑی عقیدت لے کر آئی تھی, بڑی تمنا لے کر آئی تھی. تو سرکار غوث پاک نے کہا, مائی جا گھر کو, جب تو پہنچے گی تیرا بچہ تجھے زندہ مل جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ, سچی عقیدت لائے تو غوث پاک ایسا دیتے, سچی عقیدت لائے تو دیتے غوث پاک. لانا میرے بھائی, عقیدت پکی رہنا, مضبوط عقیدت رہنا, رکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو اب ہوا کیا, غوث پاک سرکار ارشاد فرمائے, مائی جب تو گھر پہنچے گی تیرا بچہ زندہ پائے گی. خاتون گھر کو پہنچی, بچہ نہیں آیا, بچہ زندہ ہو کے نہیں آیا, گھر کو نہیں آیا بچہ. انتظار میں پورا دن گزر گیا, بچہ نہیں آیا. دوسرا دن گزرا, مائی لوٹ کے غوث پاک کے پاس آئی, آگے کہنے لگی, عبد القادر, اے سردار اولیاء, اے محبوب سبحانی, اے قطب ربانی, اے پیر لاسانی, اے میرا محی الدین, میرا بیٹا واپس نہیں آیا. غوث پاک نے کہا, مائی جا, آج آ جائے گا. پھر لوٹی, پھر نہیں آیا. دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرے دن پھر آئی, پھر آ کر میرے غوث پاک کو للکارنے لگی, میرے غوث پاک کو آواز دینے لگی, میرے غوث پاک کی بارگاہ میں گڑگڑانے لگی. غوث پاک نے کہا, مائی جا, آج آ جائے گا. جب گئی تو تیسرے دن بچہ لوٹ کے آ گیا. گھر پہنچی, تیسرے دن بچہ لوٹ کے آ گیا, زندہ ہو گیا, آ گیا گھر کو واپس. میرے غوث پاک کی کرامت ہے, مردے زندہ ہوتے. اب بعض بیوقوف لوگ بولتے, ابے حولے, اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا. نہیں, غوث پاک کو یہ قدرت دینے والا اللہ ہے. اللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتا ہے تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر وہی اللہ اپنے نبی کے طفیل سے میرے غوث پاک کو دے دے تو کسی کو اعتراض کی کیا گنجائش ہے بھائی. دینے والا اللہ حضرت عیسیٰ کو دیا. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے مگر بندے ہیں. جب وہ بندے کو دے سکتا ہے تو ان کے طفیل سے اس بندے کو بھی دے سکتا ہے. تو بندوں کو اگر یہ نعمت اللہ دے دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. تو بہرحال سرکار غوث پاک کے پاس وہ مائی دوسرے دن بچے کو لے کے آئی, آ کے بولی, سرکار مجھے معاف کر دینا, میں 3 دن آپ کو ستاتی رہی. میرا ایمان تھا, آپ کی زبان سے نکل گا میرا بیٹا آتا بلکہ, لیکن تاخیر سے آیا, نو پرابلم, آ تو گیا. آپ سے ملانے لائی سرکار, بچہ ملا, قدم بوسی کرا, پہ ہاتھ چوما کرا, سرکار دعائیں دیے, گھر کو چلے گا. غوث پاک مصلی پہ سر رکھ دیے, بولے, مولا عبد القادر کی بات پوری کرنے 3 دن کئی کو لگے. پوچھے, بولے, مولا تو عبد القادر سے اتنا پیار کرتا ہے, عبد القادر ادھر کہتا ہے تو ادھر قبول کر دیتا ہے, اس بات کو پورا کرنے اس بار 3 دن کیوں لگے؟ تو رب نے کہا, عبد القادر ہم آپ کے درجات کو بڑا کرنا چاہتے ہیں. عبد القادر 3 دن تک آپ کے دل پر جو تکلیف گزری ہے, اس خاتون کے سامنے جو آپ کو شرمندگی ہوئی ہے, عبد القادر اس تکلیف, اس شرمندگی کے بدلے آپ کا رب آپ کو اس نعمت سے مالا مال کرتا ہے. بولے, اے اللہ کیا نعمت, کیا نعمت سے مالا مال کرتا ہے؟ تو رب نے فرمایا, سنو عبد القادر, آج کے بعد قیامت کی صبح تک, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں, سنو غور سے. رب فرماتا ہے, عبد القادر آج کے بعد قیامت کی صبح تک جو کوئی آپ کا نام لے گا, نام آپ کا ہوگا, ثواب ہمارا نام لینے کا دیا جائے. عبد القادر آج کے بعد جو کوئی آپ کا نام لے گا, نام آپ کا لے گا, تاثیر ہمارا نام لینے کی دی جائے گی. عبد القادر آج کے بعد جو کوئی آپ کا نام لے گا
اس کو اجر و ثواب ہمارا نام لینے کا دیا جائے گا۔ یہ ہے میرے غوث پاک کی شان، ایسی شان کے مالک ہے سرکار غوث پاک۔ ہم کیا سمجھے میرے بھائی غوث پاک کو؟ غوث پاک کسی معمولی ذات کا نام، کسی معمولی، یہ بازو والے حولے ہما کچھ نہیں سمجھے، غوث پاک کو کیا سمجھیں گے لوگا؟ نہیں، ہمارے کچھ نہیں سمجھا انہیں، احمد نقشبندی کو نہیں سمجھا حولا، غوث پاک کو سمجھتا۔ غوث پاک کو سمجھنے کے لیے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانا پڑتا، کسی مرد کامل کا جھوٹا پینا پڑتا، کسی کی نظر میں مقام بنانا پڑتا۔ جب وہ دعا کر دیتا ہے تو غوث پاک سمجھ میں آتے ہیں۔ غوث پاک سب کو سمجھ میں نہیں آتے، بڑے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آئے، چھوٹے چھوٹوں کو کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ وہ غوث پاک ہے میرے بھائی، وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب و مقرب ہیں، ایسی شان و مرتبت کے مالک ہیں میرے غوث پاک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو اور ایک بات بتا دوں، آج بھی میرے غوث پاک کی کرامت زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ شرط یہ ہے محبت کرنا غوث پاک سے، غوث پاک کو چاہنا، غوث پاک سے تعلق رکھنا، غوث پاک کی منقبتیں سننا، غوث پاک کو محفل سما میں سننا۔ ہاں، محفل سما میں، ارے بولو جی، ہاں، محفل سما میں غوث پاک کو سننا، غوث پاک کی منقبت سننا، غوث پاک کی عظمت سننا، غوث پاک کی تعریفیں سننا، غوث پاک کے مقام و مرتبے کو سننا۔ سنے تو دل میں محبت پیدا ہوتی، اور جب محبت پیدا ہوتی تو کرامتیں دکھتی، کرامتیں دکھتی۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں جتنے مرتبہ 1400 سال کی تاریخ میں، نبی کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرتبہ ملک عراق اجڑا، برباد ہوا، تباہ ہوا، غارت ہوا، اتنا آج تک دنیا کا کوئی ملک نہیں اجڑا، اتنی مرتبہ۔ ہر بار اجڑتا میرے غوث پاک اس کو ہر بار سنوارتے چلے جاتے۔ اب صدام حسین کے دور میں ایسا اجڑ گیا، ایسا اجڑ گیا، ایسا پورا غارت کر دیے تھے پورا۔ پھر اس کے بعد یہ القاعدہ آیا، پھر اجاڑ کے چھوڑ دیا اس کو، پورا غارت کر دیے پورا۔ وہاں کی لوگوں کے مکان پورے تباہ کر دیے، کاروبار تباہ کر دیے، رہن سہن برباد کر دیے، روڈیں نیست و نابود کر دیے، وہاں کے دریاؤں کے اندر جو ہے ایسے ایسے